اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یقیناً کل کا دن عید قربان کا دن تھا اور اس سے پہلے یوم عرفہ، اور کچھ ہی دن کے بعد یعنی 18 ذی الحجہ کو عید سعید غدیر، جس کو عید کبیر بھی کہتے ہیں اور عید اکبر بھی کہتے ہیں، یعنی بہت بڑی عید، عیدوں میں جو سردار عید ہے وہ عید غدیر ہے، یعنی سید ہے تمام عیدوں کا، جتنی بھی عید ہے۔ جیسے خود یوم جمعہ کو بھی عید سے تعبیر کی گئی ہے، یا اس کے بعد جو ہے دوسرے سعادت مند دن ہے کہ جو روایات میں تو ان کو عید نہیں کہا گیا، جیسے مباہلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ عرف میں عید مشہور ہے، اور کچھ جو ہے وہ عید ایسی بھی ہے جیسے عید قربان اور فطر ہے، تو ان کو عید سے تعبیر کی گئی۔ دوسری بھی خوشی کے دن ہے، یا اعیاد جو معصومین علیہم السلام کے ولادتوں کے دن ہے، تو یہ سب جو ہے وہ عید ہے، اور لیکن ان سب عیدوں کی عید جو ہے وہ غدیر ہے۔ گویا اللہ کا منشا ہے کہ ہر چیز کے لیے وہ سردار بنایا کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے لیے سردار ہے۔ قرآن کے لیے بھی فرمایا کہ قرآن جو ہے، قرآن کی جو ہے وہ آیت ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اور پھر خود اس کا بھی ایک درمیانی نقطہ ہے، وہ امام ہے، تو فرمایا کہ یہ درمیانی نقطہ ہے، قلب ہے، درمیانی نقطہ ہے قرآن کا، اور خود انسان کے لیے بھی ایک سردار اس کے جسم کا بنایا، ایک سید بنایا، ایک مرکز بنائی، اور وہ جو ہے وہ انسان کا قلب ہے، دل ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر چیز کو دوسری چیز پر فضیلت دی، اور پھر وہ فضیلتوں میں بھی ایک جو ہے با فضیلت بنایا۔ جیسے خود دنیا کے لیے جو ہے، دنیا میں جتنے بھی سب چیزیں ہیں ان سب چیزوں کی مرکزیت امام کو بنایا، تو ہر چیز کے لیے گویا کہ ایک سید ہے، سردار ہے، اور اس میں سے جو ہے عیدوں کی جو سید و سردار ہے وہ عید سعید غدیر ہے، کہ جو سب عیدوں سے بڑھ کر عید ہے، یعنی اس سے بڑی عید نہیں ہے۔ اور یہ غدیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر جب واپس آ رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے یہ عظیم اعلان فرمایا تھا غدیر خم کے موقع پر، کہ جہاں بہت سارے صحابی حج پہ رسول اللہ کے ساتھ گئے ہوئے تھے، اور روایات میں ملتا ہے کہ 1,24,000 کے لگ بھگ صحابی رسول اللہ کے ساتھ موجود تھے، اور غدیر خم پر جب رسول اللہ پہنچے تو وہاں واپسی پر حج کر کے جب واپسی پر پہنچے غدیر خم پر، تو وہاں رسول اللہ نے قیام فرمایا اور کہا کہ یہاں پر ٹھہرتے ہیں کہ وہ حاجی جو پیچھے رہ چکے ہیں وہ بھی آ جائے، اور جو آگے جا چکے تھے رسول اللہ سے آگے جا چکے تھے ان کو کہا کہ تیز گھوڑوں کا سہارا لے کے ان کے سامنے جائیں، اور ان کو کہیں کہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ غدیر خم جو ہے وہ واپس آ جائیں۔ تو ان کو واپس لایا گیا، اور جو پہنچنے والے تھے وہ پہنچ گئے۔ یہ مجمع 1,24,000 کا مجمع ہو گیا، اور صحابہ کی اس عظیم اجتماع میں رسول اللہ نے وہ اعلان کر دیا، یعنی گویا اس اعلان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اعلان خلافت کہا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج سے لے کر انشاءاللہ غدیر تک کسی موضوع پر گفتگو کرتے رہیں گے، کہ چونکہ بہت ہی نہایت مہم گفتگو ہے، اور خود یہ گفتگو چونکہ امامت کے ساتھ بھی مربوط ہے، کہ امامت جو ہے وہ دین کا اساس ہے، ہمارے مذہب کا اساس جو ہے وہ امامت ہے، تو چونکہ امامت کا دین بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، یعنی یہ امامت کا دین ہے کہ جہاں امامت کی عید ہے، کہ جہاں امامت کا اعلان کر دیا تھا۔ تو اس عنوان سے نہایت ہی ضروری ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے، غدیر خم کے موضوع پر، اور عرض کروں کہ یہ اعلان جو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو گویا یہ ہے کہ یہ ایک اعلان
اعلان خود ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ مرحوم امینی نے اس کے اوپر 110 روایات وہ لے کے آئے ہیں، اور 110 روایات جو ہے وہ اہل تسنن کی کتابوں سے ہیں، کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غدیر کے روز اعلان جو ہوا تھا وہ اس عنوان سے تھا کہ خود امیر المومنین کو مسلمین اور دنیا اور عالمیان کے لیے امیر مقرر کر دیا تھا اور مولا مقرر کر دیا تھا۔ بس یہاں سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے، بہت مشہور جملہ ہے کہ اگر رسول اللہ جو ہے وہ آدم کے مولا ہے، نوح کے مولا ہے، یحییٰ کے مولا ہے، ابراہیم کے مولا ہے، اسماعیل کے مولا ہے، نوح کے مولا ہے، موسیٰ کے مولا ہے، عیسیٰ کے مولا ہے، تو جس کا رسول اللہ مولا ہے اس کا علی مولا ہے۔ یعنی یہ ایک تعبیر ہے، بڑا مشہور جملہ ہے۔ بس اوقات اہل سنت کے خطباء بھی اس جملے کو دہراتے ہیں، جو محب اہل بیت ہوتے ہیں وہ دہراتے ہیں اس جملے کو۔ غور کریں تو بڑا عجیب ہے، یہ پھر ان کا عقیدے پر مشکل آ جائے گی، چونکہ یہ صرف انبیاء کو تو گنواتے ہیں، لیکن کیا عمر کے مولا رسول اللہ نہیں تھے؟ ابو بکر کے مولا رسول اللہ نہیں تھے؟ عثمان کے مولا رسول اللہ نہیں تھے؟ تو پھر جب عمر، ابو بکر اور عثمان کے بھی اگر مولا رسول اللہ ہے تو ان کی بھی مولا امیر المومنین ہے۔ پھر کس عنوان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ خلیفہ ہے اور امیر المومنین چوتھا خلیفہ ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مولا ہوتا ہے ایک عقل کا تقاضا ہے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بس اوقات جذبات میں آ کر اہل تسنن کے علماء اس جملے کو دہرا دیتے ہیں کہ جس کا رسول اللہ مولا اس کے علی مولا، لیکن پھر یہاں نہیں دہراتے۔ یہ مشکل ہو جائے گی، یہاں بھی دہراؤ، چونکہ آپ کے عقیدے میں نبی سب سے افضل ہے۔ جب اس نبیوں کے جو افضل نبیوں کے مولا امیر المومنین علیہ السلام ہے، تو پھر یہ صحابہ تو نبیوں سے نیچے درجے کے آپ کے عقیدے کے مطابق، تو پھر یہ کون ہے؟ تو میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ جو ہے اس چیز کے قائل ہے، جو کہ قائل ہونا چاہیے، جو کہ طرفین کا فیصلہ ہے، جو کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس کا علی مولا، جس کا رسول اللہ مولا اس کا علی مولا، تو عمر، ابو بکر اور عثمان کے مولا بھی یقیناً امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ تو عقل کا تقاضا ہے، ایک سوال ہے، دعوت فکر ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دفعہ جو ہے وہ ہمارے مولا اور آقا، ایک شخص ہے مولا آقا ہے، آ جائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ خود بیٹھ کے ان کو گفتگو کریں گے یا ان کو سب سے پہلے بٹھائیں گے کہ آپ آ کے بیٹھ جائیں؟ ہمارے مولا ہے، جب ہمارے مولا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے، ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے، تو یقینی بات ہے کہ اس کو ہم بٹھائیں گے، ہم جو ہے وہ نیچے بیٹھیں گے۔ تو یہ کس قسم کے مولا ہے؟ جو سب کے مولا ہے اور پھر چوتھے نمبر پر ہے۔ تو عقل کی بات ہے، کچھ عقل سے بھی انسان کو کام لینا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی منفرد شخصیت ہے، حق جو ہے وہ شیعہ کے پاس ہے۔ یہ میں اس عنوان سے نہیں کہہ رہا کہ میں ایک شیعہ ہوں تو یہ کہہ رہا ہوں، الحمدللہ شیعہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک دعوت فکر ہے آپ کے لیے کہ جس کا رسول اللہ مولا اس کا علی مولا، تو یقیناً رسول اللہ پورے عالمیت سید المرسلین ہے، تمام انبیاء کے مولا ہے، تمام انبیاء اس کے امتی ہے، تمام انبیاء کے مالک ہے، سب سے عظیم مرتبہ ہے۔ بلکہ دنیا میں کوئی ایسے خلائق میں سے سب چیزیں جو اللہ نے خلق کی، لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی جتنی بھی چیزیں خلق کی اس سب کے مولا جو ہے رسول اللہ ہے۔ حجر ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، سماوات ہے، ارض ہے، جو بھی خلائق ہے، حیوانات ہے، انسان ہے، بشر ہے، جن ہے، فرشتہ ہے، ہر چیز جو بھی مخلوق ہے، 18,000 مخلوقوں کا مولا رسول اللہ ہے۔ تو پھر اس 18,000 مخلوقات کا مولا حضرت امیر المومنین علیہ السلام بھی ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت بلا فصل پر۔ یہاں پر لیتے ہیں بریک، اور پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔
दोबारा हाजिर खिदमत है और इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। ईद क़ुरबान का आज दूसरा दिन है और यकीनन हर मोमिन जिसके दिल में हुब्ब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है वो यकीनन मुंतज़िर होगा ईद गदीर का। और ईद गदीर अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि ख़ुद यौम विलायत है, यौम इमामत है, और जहाँ इमामत हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की है तो यकीनन इमामत हज़रत साहिब ज़मान इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की भी इमामत का दिन है। सिलसिला इमामत का आगाज़ गदीर से हुआ और गदीर जो है मोमिनीन की ईद है। फ़जीलत यह है कि मोमिनीन की ईद है, ये उन लोगों की ईद है जो सिर्फ़ दीन नाबे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि पर ईमान रखते हैं। अपने जेब से अपने पेट से फ़ैसले नहीं करते, बल्कि ये वो ईद है कि जो रसूलुल्लाह ने फरमाया। इनकार करने वाले बहुत सारे थे, लेकिन हारिस बिन नोमान फ़ैरी ने सबसे पहले बाबांग दोहल इनकार कर दिया। उसने कहा या रसूलल्लाह, आपने हमें कहा कि हम अल्लाह एक है, हमने अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर दिया। आपने कहा कि मैं नबी हूँ, हमने नबूवत का इकरार कर दिया। अब आपने सब चीज़ें तो हमें बता दी, कुरान के बारे में बता दिया, हम सब चीज़ें मानते रहे, अब अपने ख़ानदान वालों को भी हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। तो रिवायत में ये मिलता है कि रसूलुल्लाह का लौन मुबारक सुर्खी के माइल हो गया, जैसे इंसान कहर में आ जाता है, कहर में आया। इस जुमले से हारिस बिन नोमान फ़ैरी गुस्ताख मलऊन नजिस, रसूलुल्लाह जैसे मुक़द्दस शख्सियत बेहतरीन कायनात पर एक ऐसा इश्काल कर रहे हैं कि जो नबूवत के शान के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के मंशा के ख़िलाफ़ है। तो इसने ये कहा कि अगर आप सच कह रहे हैं, अगर आप सच नहीं कह रहे तो अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह आपके ऊपर अज़ाब नाजिल कर दे। अगर आप सच कह रहे हैं और मैं गलत कह रहा हूँ तो अल्लाह मेरे ऊपर अज़ाब नाजिल करे। गोया कि उसने एक तरीके से रसूलुल्लाह के साथ मुबाहला कर दिया और अल्लाह और रसूल को चैलेंज कर दिया। ये कहना था कि ऊपर से एक पत्थर नाजिल हुआ और इसके सर पे लगा और नीचे गिर गया, इसके जिस्म को क्रॉस करके नीचे गया और ये वासिल जहन्नम हो गया। खुदा की ऐसी लानत इसके ऊपर बरस पड़ी कि फिर दुनिया इसके ऊपर अज़ाब आया। और ये वो पहला आदमी था जिसने इस अकीदे का इनकार कर दिया था, पहला शख्स था, इनकारी हो गया। अल्लाह ने इसके ऊपर अज़ाब नाजिल कर दिया। दौर गुज़रते गए, खुलफा का दौर आया, इस अकीदे को दबाने की कोशिश की गई। ये मैं वाज़ेह तरीके से कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि कोई नाराज़ हो जाए, वाज़ेह तरीके से कह रहा हूँ, इस अकीदे को, गदीर के अकीदे को दबाया गया कि किसी न किसी तरीके से इस अकीदे को दबाया जाए। कहाँ दब रहा था? ज़ाहिर सी बात है 1,24,000 लोग वहाँ पर मौजूद है। रसूल ने बाबांग दोहल ऐलान कर दिया, सब लोगों ने देख लिया, सब लोगों ने सुन लिया, रसूलुल्लाह की मंशा को भी देख लिया। और फिर ये कि पहली बार थोड़ी ना था, पहले भी रसूलुल्लाह ने काफ़ी दफ़ा हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जानिशीनी और खिलाफत का ऐलान कर दिया था, लेकिन ये बड़ा रस्मी ऐलान था चूँकि सब मौजूद थे। और जो दूसरे ऐलानात थे उसमें कोई होता था, कोई नहीं होता था, लेकिन ये जो गदीर का है ये सब थे, वहाँ पर सब लोग मौजूद थे। खुलफा के दौर में, इसको आज के दौर में बाज़ लोग कह देते हैं हम लोग जो है वो वल जमा है, हम जमाअत के हम ज़्यादा हैं, हमारी तादाद ज़्यादा है। यानी ये जो कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमाअह, यानी हम लोग जो है उम्मत का इजमा इस चीज़ पर है, ज़्यादा तादाद इस चीज़ पर है। तो मैं अर्ज़ करूँ कि आप ये जो जुमला कह रहे हैं कि वल जमाअह, तो हुकूमत भी तो आपके पास रही, आपने दबाने की इतनी कोशिश की कि वो नहीं हो सका।
خلفاء کے دور میں اس کو دبایا گیا، اس عقیدے کو، غدیر کے عقیدے کو دبایا گیا۔ اس کے بعد جو ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے، میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا عقیدہ آپ میں ہے تو آپ کس بنیاد پر بیٹھے ہیں؟ مسئلہ تو یہی ہے کہ حکومت پر آپ بیٹھے ہیں تو لوگ آپ سے جا کے پوچھیں گے نا کہ یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ غدیر جو ہے وہ سچ ہے، تو کس عنوان سے کرسی پر بیٹھے ہیں؟ آپ کا تو حق ہی نہیں بنتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کرنا ہوگا، کرسی کی جنگ میں یہ دباتے رہے۔ حالانکہ جملے موجود تھے، لولا علی لما خلق الفلان، اگر علی نہ ہوتے تو فلان ہلاک ہو جاتا۔ یہ سب، یہ خوشامدی بھی تھی اپنی جگہ پر، ظلم بھی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن اس عقیدے کی میں بات کر رہا ہوں اس ٹائم کہ اس کو جو ہے وہ دبایا گیا۔ پھر جب بنی امیہ کا دور آیا تو وہاں تو پھر بات ہی کچھ اور تھی، انہوں نے مزید دبایا۔ بلکہ خلفاء کے دور میں بھی حدیث کے اوپر پابندی تھی۔ حدیث کو جس کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی، حدیث کے اوپر، صرف اور صرف اسی چیز کے فضائل امیر المومنین علیہ السلام کو مخفی رکھنے کے لیے لگائی گئی تھی۔ چونکہ قرآن میں جو ہے وہ تو کلی کتاب ہے، اس میں کلیت کے طور پہ مسائل ہے، پھر اس کی جو ہے وہ جو اصل تفسیر تھی جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی رسول اللہ کے حکم پر، اس کو جو ہے کوشش کر رہے تھے یہ کتاب جو ہے امت میں نہ آئے، رسمیت اختیار نہ کرے۔ چونکہ رسمیت اختیار کریں گے تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت الرسالہ، ایسے یا دوسرے آیات جو اہل بیت کے تھے، مثلا یہ آیت غدیر کے موقع پر ہے، بلکہ آج کے تفسیر میں بھی اللہ نے ان کے اوپر ان کو رسوا کر دیا۔ چونکہ آج کے تفسیروں میں بھی، اہل سنت کی تفسیروں میں بھی موجود ہے کہ یہ جو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت الرسالہ، یہ آیت جو ہے وہ غدیر کے موقع پر، اور جلال الدین سیوطی یا جیسے تفسیر الکبیر یا مرحوم امینی نے باقی جو 110 روایات لے کے آئے ہیں، تو وہاں پر یہ چیزیں واضح ہے۔ اللہ نے پھر بھی ان کو رسوا کر دیا، لیکن ان کی اپنی ذاتی کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پاک عقیدے کو دبایا جا سکے۔ انہوں نے حدیث کے اوپر پابندی لگا دی، کوئی شخص حدیث نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ مقصد یہی ہے کہ حدیث میں تو واضح ہے کہ امیر المومنین خلیفہ ہے، تو پھر حدیث آئے گی تو پھر تو لوگ بھی ہنسیں گے کہ بھئی اگر آپ ان چیزوں کے قائل ہے تو یہ خود کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے زیرنگی کا مظاہرہ کیا اور باقاعدہ حدیث کے اوپر پابندی لگا دی کہ حدیث اب نہیں، اور انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو بڑا عجیب تھا پس منظر تھا۔ اور پھر بعد میں جب سیدہ کا حق غصب ہو رہا تھا تو اس دور میں پھر انہوں نے پھر حدیث کا سہارا لیا۔ پہلے یہ کہا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، حدیث کوئی نہیں پڑھے گا۔ جب بات آ گئی تو قرآن سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، باغ فدق کو انہوں نے غصب کرنا تھا، تو انہوں نے پھر وہی حدیث پیش کر دی اور کہا کہ عرض یہ ہے کہ رسول اللہ جو ہے انہوں نے فرمایا کہ میں انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ایک جھوٹی حدیث جا کے گھاڑ دی۔ تو یہ سلسلہ بہرحال رہا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے، یعنی مراد یہ کہ صرف حدیث کا انکار اس وجہ سے تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو اور ان کی خلافت کو چھپا دیا جا سکے۔ اہل تسنن کی بہت ساری کتابوں میں، جیسے ہم نے غدیر کا کہہ دیا تھا، خلافت بلا فصل یعنی امیر المومنین علیہ السلام، تو بہت سارے احادیث موجود ہے۔ خود یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں ان چیزوں کا، اور پتہ نہیں کیسے انکار کر دیتے ہیں، خدا جانے۔ یعنی بات جو ہے وہ ان کے پاس آخری جواب یہی ہوتا ہے، کہتے ہیں شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان کے پاس آخری حربہ ہے، بس جھوٹ بولتے ہیں۔ کتاب دکھا دو، مثلا یہ بخاری ہے، اس بخاری میں حدیث لکھی ہوئی ہے، یہ سطر ہے، یہ ترجمہ بنتا ہے، یہ سارا کچھ بتا دیں اس کو، نحوی صرفی اعتبار سے بھی ترجمہ کر دیں، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ حال ہے، یہ تمیز ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ فعل ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ امر ہے، یہ سارا کچھ بتا دو، سب چیز حل کر دو، آخری کیا کرے گا؟ کہتے جھوٹ بول رہا ہے۔
کیا ہے جواب نہیں ہے، کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اکثراً میں یہ کہتا ہوں، اور ہمارا گلہ بھی ہے کہ آپ اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانتے، آپ جو ہے اپنی کتابوں کو نہیں مانتے۔ کتابوں کو مانو گے تو پھر بیٹھ کے یہ بات کرو۔ بہت سارے احادیث موجود ہے۔ جھوٹ کون بول رہا ہے؟ جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ وہی بول رہا ہے جو دوسروں کے اوپر بہتان لگا رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کتابوں میں موجود ہے، ان کے پاس آخری حربہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اکثر جو ہے یہ مولوی، جو ان کے مولوی حضرات ہیں، وہ یہ لفظ استعمال، جواب کوئی نہیں، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ جو جھوٹ کا بہتان لگا رہے ہیں، جو جھوٹ بول رہا ہے، خدا ان پر لعنت کرے، کتابوں میں موجود ہے۔ مثلا میں آپ کو حدیث بتا دوں، کنز العمال میں یہ حدیث درج ہے۔ اب کہتے جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ دیکھیں، کنز العمال میں موجود ہے، الفردوس میں موجود ہے۔ کنز الاعمال کا حوالہ میں دے دیتا ہوں، جلد نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر 612، وہاں پر یہ حدیث موجود ہے۔ ہمارے پاس وہ جو ہے مانیٹر نہیں ہے، وگرنہ ہم آپ کو ٹیلی ویژن پہ بھی بتا دیتے کہ یہ حدیث ہے، یہ صفحہ ہے۔ مانیٹر کی وہ ابھی سہولت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے، لیکن آپ خود بھی راجع کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ان علی ولیکم بعدی، میرے بعد، مطلق حدیث ہے، میرے بعد علی تم لوگوں کے ولی ہے۔ کتاب ہے کنز العمال، وہاں پر یہ جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 612 پر یہ حدیث لکھی ہے کہ امیر المومنین آپ لوگوں کے ولی ہے میرے بعد تم لوگوں کا ولی جو ہے وہ علی ہے۔ اب ولی کا ترجمہ آپ جو بھی کہتے ہیں، آپ لوگوں کا دوست ہے، تو پھر اتنی دوست تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ولی کا اصل معنی یہ خود ایک بحث ہے، اور اس پر ٹائم لگے گا کہ خود جو ہے وہ کس طریقے سے اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ ولی کا معنی جو ہے میں ایسی بتا دوں، اس کے پاس دلیل بھی ہے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے مولا، پیشوا، مقدم، سب کے اوپر سرپرست، یہ معنی ہوتے ہیں۔ یعنی جس کا میں سرپرست ہوں، اس کا میرے بعد امیر المومنین سرپرست ہے، مولا وہ ہے۔ تیسرا ہے، چوتھا ہے، کسی کی کوئی توہین نہیں کرتے۔ خلفاء ہے، خلفاء ثلاثہ ہے، خلفاء بنی امیہ ہے، خلفاء بنو عباس ہے، کوئی بھی ہے، میرے بعد یہ امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ میں کسی کو بھی انتخاب نہیں کرتا، یہ میری انتخاب ہے، اب آپ کی مرضی۔ اچھا، ایک چیز جو بحث ہوتی ہے خلافت کی، یعنی خلافت میں یہ حدیث بڑی معروف ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ انت، یعنی یا علی، منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد جو ہے وہ نبی نہیں ہے، صرف میرے بعد نبی نہیں ہے، الا ما نبی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ باقی میرے اور امیر المومنین علیہ السلام کا آپس میں، امیر المومنین کا میرے ساتھ جو ہے وہ منزلت ایسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ یقیناً ہارون جو ہے وہ موسیٰ کا جو ہے وہ جانشین ہے۔ بات جانشین کی ہو رہی ہے۔ ایک شخص ہے پاکستان میں، اس نے کہا حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا۔ جی انتقال ہو گیا، لیکن کیا وہ نہیں تھے وہ، یعنی وہ خلیفہ نہیں تھے حضرت موسیٰ کے؟ بات خلافت کی ہو رہی ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ اطراف کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ اطراف کی گفتگو، یہ کون سی بات ہے؟ خلیفہ تھے کہ نہیں تھے؟ خلیفہ تھے، کوئی بیچ میں کوئی فاصلہ بھی تو نہیں تھا نا، نہیں تھا فاصلہ۔ مستقیماً ہارون جو ہے وہ موسیٰ کے خلیفہ تھے، تو جب موسیٰ کے خلیفہ ہے تو امیر المومنین کہتے ہیں میرے ساتھ وہی منزلت ہے، یعنی میرا خلیفہ ہے، بلا فصل خلیفہ ہے۔ اور یہ جو ہے سب دو کتابوں کے حوالے دیتا ہوں، ایک تو سنن ترمذی کے اندر یہ موجود ہے، سنن ترمذی، اور دوسری جو ہے صحیح ترین کتاب جس کو اخت القرآن کہتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 44 پہ موجود ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی منزلت ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہارون، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ہاں چونکہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی خلیفہ ہے، خلافت اس کی
بلا فصل واضح ہے اور اشکار ہے۔ بلکہ رسول اللہ کے کچھ احادیث میں یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ نے اپنے بعد امت کی ان کو فکر ہوئی، وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام سے توصیہ فرمایا کہ علی جو ہے اس کو صحیح کریں گے، اور لوگوں کو بھی بتایا کہ بھائی تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، میرے بعد امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ہی رجوع کرنا ہے۔ یعنی رسول اللہ نے گویا دین کو ایسے کمپلیٹ کر کے دیا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں، بالکل جس میں 100% کمپلیٹ کر کے دیا، لوگوں نے خراب کرنے کی کوشش کی نہیں کر سکے۔ مثلاً ایک حدیث جو ہے یہ اسد الغابہ کے اندر، کتاب اسد الغابہ میں یہ حدیث جو ہے وہ مرقوم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ستکون بعد فتنہ، میرے بعد جو ہے فتنہ شروع ہو جائے گا، فتنے شروع ہو جائیں گے، بہت فتنے شروع ہو جائیں گے۔ خلافت مثلا غصب ہو جائے گی، لوگ جو ہے طرح طرح کی باتیں شروع کر دیں گے۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اگر ایسا ہو جائے کہ فتنہ جب شروع ہو جائے اور آپ نے دیکھ دیا، تو فَلْزِمُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبَ علیہ السلام، تو آپ لوگوں کے اوپر ضروری ہے، لازمی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے تمسک کرو، ان کے ساتھ جا کے مل لو، امیر المومنین کی طرف راجع کرو، ان کو اپنا مرجع بنا لو، وہ آپ کی صحیح طریقے سے رہنمائی کریں گے فتنے کی دور میں۔ جی بسم اللہ، یہ حدیث آپ کی ہے اسد الغابہ کے اندر موجود ہے، اسد الغابہ اس میں یہ موجود ہے، اور یہ جو ہے جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 272 کے اوپر یہ حدیث اسد الغابہ میں موجود ہے۔ یعنی فتنے کا دور، رسول اللہ کے بعد جو فتنے کا دور ہوگا، آپ لوگوں نے اپنا مرجع کس کو بنانا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کو۔ کیوں نہیں کہا کہ مثلا خلفاء میں سے کسی ایک کو اپنا مرجع بنا لو؟ کیوں نہیں کہا؟ اس کا جواب آپ کے پاس۔ اور اسی کے مشابہ چیزیں جو ہے میں مزید عرض کروں کہ اگلی حدیث جو ہے وہ مستدرک الحاکم نشاپوری کی کتاب کی وہ ہے کہ حاکم جو ہے، حاکم مستدرک الحاکم میں بھی اس کے مشابہ ایک حدیث ہے۔ فرمایا کہ انت یا علی تبین لامتی ما اختلفوا فیہ بعدی، فرمایا کہ یا علی میرے امت میں جو اختلاف ہوں گے اس کو آپ روشن اور اشکار کر دو گے۔ یعنی حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ آپ مکمل کر دو گے، حق کیا ہے باطل ہے، چھوٹے بچے کے لیے بھی یہ چیزیں واضح ہو جائے گی، اس کو آپ نے حل کر دینا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی اگر امیر المومنین 25 سال تک بیٹھے ہوئے ہیں، گویا وہ لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں، لوگوں کی ہدایت ہو رہی ہے، حق کو جو ہے لوگوں کے لیے واضح کر۔ یہ حدیث جو ہے حق کو واضح کرنے والے اور حق کے درمیان فرق کرنے والے امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ کتاب ہے مستدرک الحاکم، صفحہ نمبر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 123، وہاں پر یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے، تفصیل موجود ہے، میں نے ایک ٹکڑا اس کا پڑھ لیا، پوری حدیث وہاں پر موجود ہے۔ یہ جو ہے اس کی وہ ہے۔ اور اگلی ایک چیز کی طرف میں آپ کو دعوت فکر دوں کہ بس اوقات رسول اللہ جو ہے امیر المومن، حدیث موجود ہے طرفین کی کتابوں میں کہ بس اوقات رسول اللہ جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کو خود اپنا سمجھتے تھے، یعنی کہتے ہیں وہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یعنی چلو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مجھ سے ہے تو اس کی تو توجیہ ہو سکے گی، چلو یہ رسول اللہ کے جو ہے وہ امتی تھے، رسول اللہ کی امت میں سے ہے تو انہی میں سے ہے، رسول اللہ کے پیروکار ہے تو انہی میں سے ہیں۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے؟ یہ بڑا جملہ ہے، کبھی کسی ایک صحابی کے لیے نہیں کہا کہ میں اس سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے، یہ نہیں کہا۔ یہ اس قسم کے احادیث بھی میں بطور نمونہ میں ایک دو احادیث آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کتاب خصائص النسائی میں اور مسند ابن احمد میں جلد نمبر 3 پر صفحہ نمبر 438 پر یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اب اس کی آپ کیا تفسیر بیان کرو گے؟
میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے. یعنی رسول اللہ، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ علی امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ سے ہے تو یہ بات تو چلو اس کی توجیہ ہو سکے گی کہ رسول اللہ کے امتی تھے، رسول اللہ کے پیروکار تھے، رسول اللہ کے تابع تھے، رسول اللہ کی بات مانتے تھے. لیکن یہ بہت عظیم جملہ ہے کہ فرمایا میں اس سے ہوں، ایک نور سے ہیں. یہ اس پر غور کیجئے گا، کسی صحابی کے لیے یہ جملہ رسول اللہ کا کبھی نہیں ہے، کبھی کی معاویہ کے لیے نہیں کہا، کبھی کسی خلفائے ثلاثہ میں سے کسی کے لیے نہیں کہا، کسی کے لیے نہیں کہا. یہ فقط اختصاص ہے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے. حتیٰ اپنے زوجات میں سے بھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ میں اس سے ہوں اور یہ مجھ سے ہیں. زوجہ سب سے قریب ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ تو قریب کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہوتی. اس قسم کے مشابہ احادیث حضرت سید زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ملتی ہے. یعنی گویا یہ علی اور زہرا سلام اللہ علیہما یہ ان کی جائگہ کچھ اور ہے، یہ تو ماننا ہوگا. فرمایا کہ ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن بعدی، میرے بعد ہر مومن کا ولی جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام ہے. ولی کا معنی واضح ہے، سرپرست، مولا، پیشوا، رہنما، رہبر، جو بھی آپ سمجھے. اس کے بعد یعنی ہر مومن کا ولی جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام ہے میرے بعد. اور یہ بھی بیان کیا میں ایسی ہوں اور یہ مجھ سے ہیں. پھر اندازہ لگائیں، آپ ذہن میں رکھیں. جہاں دوسرے احادیث ہے وہ اپنی جگہ پر، میں اس پر ایک حدیث اور بھی عرض کروں کہ یہ جو کہا کہ میں ایسی ہوں اور یہ مجھ سے ہیں، اس کی ایک شرح بھی انہوں نے بیان فرمائی. یہ حدیث جو ہے یہ بھی کنز الاعمال کی حدیث ہے اور مجمع الزوائد کی حدیث ہے. مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 100 پہ، اور کنز الاعمال میں بھی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 608 پر. اب یہ نسخوں میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن کتاب جو ہے وہ ذہن میں رکھ کے جلد جو ہے تقریباً صحیح رہتی ہے. یہاں پہ فرمایا کہ انا وعلی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک درخت سے ہیں. ایک درخت یہاں ایک تشبیہ ہے، یعنی میں اور علی جو ہے وہ ایک ہی نور سے یا ایک ہی درخت اس سے ہیں. والناس من اشجار شتى، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ مختلف درختوں سے ہیں. یعنی میں اور امیر المومنین ایک سے ہیں، ایک چیز سے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ مختلف درختوں سے ہیں. ان کی پیداوار مختلف درختوں کی ہے، ان کی خلقت مختلف درختوں سے ہوئی. میں اور علی جو ہے وہ ایک درخت سے ہیں. اب اس کے آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ یعنی باقی جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی ہے، مومنین ہے، صلحاء ہے، انبیاء ہے، دوسرے یہ کافر مشرکین کی تو بات ہی نہیں ہے. مومنین ہے، صلحاء ہے، علماء ہے، انبیاء ہے، انبیاء کے اوصیاء ہے، جتنے بھی ہے جنہوں نے اللہ کے والے لوگ ہیں، وہ سب جو ہے وہ دوسرے درختوں سے. میں اور علی ایک درخت سے ہیں. اندازہ لگائیں آپ. اور خود جو دوسرے فضائل امیر المومنین علیہ السلام میں یا امیر المومنین علیہ السلام سے جو رسول اللہ کی محبت تھی، مشہور و معروف حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، من اراد المدینہ فیأتیہ من بابها. جس شخص کو میں علم کا شہر ہوں، امیر المومنین اس کا دروازہ، اور جس کو علم کے شہر میں داخل ہونا ہوگا، ہدایت کے شہر میں داخل ہونا ہوگا، اس کو دروازے سے آنا پڑے گا. یہ جو ہے تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے بھی اس کو لکھ دیا ہے، اور ان کی مشہور کتاب مستدرک الحاکم میں بھی یہ حدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126 پہ لکھی ہوئی ہے. اس کے ذیل میں پھر بڑی عجیب و غریب قسم کی حدیثیں بھی ایجاد ہوئی تھی. زیادہ اس پہ وقت میں برباد نہیں کروں گا. مثلا بعض میں انہوں نے کہا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں اور معاویہ جو ہے وہ اس کی کنڈی ہے. پھر جو ہے بعض نے یہ کہا کہ میں علم کا شہر، ابو بکر اس کی بنیاد ہے. بعض نے کہا میں علم کا شہر ہوں، عمر جو ہے اس کے دیواریں ہیں. لا الہ الا. حتیٰ کہ پھر خود بھی اہل سنت جو علماء تھے انہوں نے بھی اس کی تردید شدید طریقے سے کی، چونکہ رسوائی کا خطرہ. تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہے، یہ ہم نہیں مانیں گے. صرف ایک حدیث ہے اور وہ یہ ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها،
میں علم کا شہر ہوں اور حضرت امیر اس کا دروازہ ہے. بس انہوں نے کہا باقی جتنی بھی ہے یہ سب حدیثیں گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں, ہم نہیں مانیں گے. اور آج کے دور میں بھی ایک عالم ہے, اس سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا تو اس نے بھی تردید کر دی تھی. اس نے بھی تردید کی, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے. اور عرض کروں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب, مفتی حنیف قریشی صاحب اہل سنت والجماعت کے ایک محقق انسان ہے. یعنی اپنی جو ان کی اپنا جو ان کا وہ ہے مذہب ہے, اس اپنے مذہب میں کافی دقیق ہے. یعنی حدیث کے اوپر علم حدیث, رجال اور یہ سب چیزیں. تو ان سے بھی کسی ایک پروگرام میں جب سوال کیا گیا کہ یہ اس قسم کی باتیں ہیں, تو مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے. انہوں نے کہا یہ غلط ہے, اور حدیث ہمارے پاس یہی ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا, بس باقی سب گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں. تو مفتی صاحب نے بہرحال وہ ان کے لیے واضح کر دیا کہ یہ کیا ہے. اچھا, اب ایک چیز یہ ہے کہ خود امیر المومنین علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے اس میں یہ ہے کہ حتیٰ رسول اللہ کے بعض احادیث میں یہ ہے کہ خود میرے بعد جو مومنین کی پہچان ہوگی وہ امیر المومنین علیہ السلام سے ہوگی. بس یعنی خود میرے بعد امیر المومنین علیہ السلام سے جو محبت کرنے والے لوگ ہوں گے, جن کے دل میں ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہوگی, وہ شخص مومن ہوگا, اور جو نہیں ہوگی وہ مومن نہیں ہوگا. مومن کی پہچان امیر المومنین علیہ السلام سے ہوئی. اور یہ طرفین کی کتابوں میں ہے. مثلا اہل سنت کی کتاب میں ریاض النظرہ اور کنز الاعمال, ان دو کتابوں میں یہ حدیث ہے. رسول اللہ نے فرمایا لولا کیا علی ما عرف المؤمنون من بعد, اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومن اور منافق میں پہچان نہیں ہوتی. یعنی خود رسول اللہ کے دور میں تو ظاہر ہے جو رسول اللہ سے متمسک ہے ان کی پہچان ہے کہ یہ مومن ہے. لیکن جو رسول اللہ کے بعد والا زمانہ ہے, فرمایا کہ اے علی تیرے ذریعے سے پہچانا جائے گا, عرفہ پہچانا جائے گا مومن اور منافق کا فرق. جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ متمسک ہوگا, محبت علی رکھنے والا ہوگا, فہو مومن. اور جو اس کے برعکس ہوگا, ضد ہوگا, وہ شخص جو ہے منافق. بس یہ بات جو ہے وہ ختم ہے. اور جابر ابن عبداللہ انصاری حتیٰ یہ بھی کہتے تھے کہ حلالی اور حرامی کا فرق بھی ہم جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام سے لگایا کرتے تھے. بچوں کو دیکھتے تھے, جو بچے امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے تو ہم ان کو مبارکباد دیتے تھے, ان کے والدین کو, کہ مبارک ہو بچہ حلال کا ہے. اور جو بچہ تھوڑا سا وہ کر دیتا تھا, تنگی کا مظاہرہ کرتا تھا, تو ہم کہہ دیتے تھے بھائی یہ تو مسئلہ ہو گیا. تو عرض یہ ہے کہ خود جابر ابن عبداللہ انصاری نے جس طریقے سے حلالی اور حرامی کا, رسول اللہ کی حدیث موجود ہے کہ حلالی اور حلالی میں فرق جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی محبت سے لگایا جائے گا. یہاں پر جو یہ ہے ریاض النظرہ ہے, اس کتابوں میں جو یہ حدیث درج ہے, تو یا اور کتابوں میں بھی ہے, میں ایک دو کے وہ حوالے دے رہا ہوں. تو انہوں نے یہ ہے کہ یہاں پر خود مومن اور منافق کی پہچان امیر المومنین علیہ السلام کے اس سے ہی لگائی جائے گی کہ کون ہے. اور جب رسول اللہ کی مزید احادیث بھی ہے کہ مثلا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ کا کیا واسطہ ہے. رسول اللہ کے کلام میں تو کوئی مبالغہ تو نہیں ہے, یقیناً سچ ہے. فرمایا علیو منی بمنزلت الرأسی من بدنی, ایسے ہے علی امیر المومنین علیہ السلام کا میرے ساتھ واسطہ جیسے سر کا دھڑ کے ساتھ رہتا ہے. اب یہ بڑی بلاغت والی حدیث ہے, یہ بڑی بلاغت والی حدیث ہے. میں عام فہم طریقے سے بتا دوں کہ سر اور دھڑ کا آپس میں کیا رابطہ ہے. چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے اگر سر کو دھڑ سے علیحدہ کر دے تو انسان مر جاتا ہے. بغیر سر کے تو یہ دھڑ کسی کام کا بھی نہیں. ہاتھ انسان ہلا سکتا ہے, یقیناً نہیں ہلا سکتا. تو سر نہیں تو دھڑ نہیں, دھڑ نہیں تو سر نہیں. نہ سر تنہا کسی کام کا ہے, نہ دھڑ تنہا کسی کام کا ہے. بس یہ چیز ہو رہی ہے, واضح ہو رہی ہے کہ اگر محبت نبی ہے تو محبت علی بھی ہونا چاہیے, اور لا الہ الا اللہ کا قائل ہے, محمد رسول اللہ کا جو شخص قائل ہے, علی ولی اللہ کہنا ضروری ہے؟ نہیں ہے ضروری. خود اہل تسنن ان لوگوں کے لیے بڑی افسوس کی بات ہے جو شیعہ ہو کے ان چیزوں میں جو ہے شک کرتے ہیں.
وہ اہل سنت ہے، اہل تسنن ہے، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے، وہ بھی ظلم کرتے ہیں جو ان حدیث کو نظر انداز کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص ہے اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، اثنا عشری، وہ بھی ایسا کرے گا۔ سر اور دھڑ کا تعلق ہے آپس میں رسول اللہ اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا، سر اور دھڑ کا۔ اور آخری حدیث جو غدیر کے عنوان سے میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ حدیث جو ہے حدیث غدیر، رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ہر اس شخص کا من کنت مولا ہو، جس شخص کا میں مولا ہوں، فعلی مولا ہو، یہ ہو کی ضمیر اس شخص، یعنی جس شخص کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر ایک دعا بھی فرمائی، ہے بڑا طولانی وہ ہے، لیکن یہاں پر ایک دعا بھی فرمائی، اللہم وال من والہ، جو علی بار الہ، یعنی یا اللہ جو اس سے ولایت رکھ کے اس کے ساتھ تو بھی ولایت رکھ، جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، وعاد من عادہ، جو علی مولا سے دشمنی رکھے آپ بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھے۔ یہ جملہ جو میں نے عرض کیا کتاب مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 109 پہ موجود ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا جو ہے سنن ترمذی، وہاں پر یہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 433 پہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 609 پر بھی یہی حدیث اس طریقے سے موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بار الہ، جو علی مولا سے بغض رکھے، جو علی مولا سے محبت رکھے اس کے ساتھ محبت رکھ، جو علی مولا سے دشمنی کرے تو بھی اس کے ساتھ دشمنی کر، یعنی وہ شخص، رسول اللہ کی دعا ہمیشہ مستجاب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یقیناً جو شخص حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہے، علی مولا کا دوست خدا کا دوست ہے۔ دعا کرتے ہیں بین الحرمین کہ ہمیں اس مقدس عقیدے پر ثابت قدم رکھیں، اور جو لوگ طالب ہدایت ہے اللہ ان کو ہدایت کرے، جو لوگ طالب ہدایت نہیں ہے اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔